صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے اس عظیم ترین عید اکبر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے اس روز کے صدقے میں جتنے مومن مومنات ہمارے سامعین دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار عالم ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ یہ دن ہنسنے کا دن ہے، مسکرانے کا دن ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کو تحفہ دینے کا دن ہے، تحفہ لینے کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین کھانا بنانے کا دن ہے، بہترین لباس پہننے کا دن ہے۔ آج کے دن اللہ ایک عظیم ترین جو نعمت عنایت فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس دن کے اعمال کو انجام دے گا وہ اتنا عظیم ترین فائدے میں ہوگا کہ جیسے کہ اس نے مولا متقیان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا ہو۔ تو لہٰذا یہ موقع سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے اس اعمال کے کرنے کا، تو آپ کی خدمت میں ایک اعمال جو ہیں اس کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کوشش کریں گے ضرور بضرور اس عمل کو انجام دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غسل، اس میں بہت تاکید کی گئی ہے، عطر لگانے کی بہت تاکید کی گئی ہے، روزہ رکھنے کی مستحب اگر ہے تو آپ بالکل مستحب ہے روزہ، اور اگر واجب باقی ہے تو اس واجب کی نیت کو کر کے جنا والا ساتھ میں کر سکتے ہیں۔ ظہر سے پہلے غدیر والے دن جو ہے وہ 12 رکعت نماز ہے، اس کو انشاءاللہ انجام دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی مومنین سے ملیں تو ان سے مصافحہ کریں، مسکرائیں، اور مسکرانا تو ہمارے مومنین اور ائمہ معصومین کا شعار ہے۔ اور الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس لفظ کو اپنی زبان پر لے کر آئیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں مولا متقیان کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک عظیم ترین نعمت ہے کہ اس سے بڑی نعمت اس کائنات میں نہیں دی جا سکتی۔ آج آپ کی خدمت میں اس اعمال کے بعد اپنے طرف سے میں کم کہوں گا، اقوال ائمہ معصومین جو ہیں اس کا صرف ترجمہ میں پیش کروں گا، تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا ہمیں اور آپ کو کہ غدیر کتنی امپورٹنٹ اور اہم ترین عید کا نام ہے۔ آئیں سب سے پہلے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ روی زیاد ابن محمد قال دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں محمد زیاد بن محمد جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں داخل ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر پر، فقلت للمسلمین عید، میں نے کہا کہ کیا مسلمانوں کے لیے کوئی عید بھی ہے غیر یوم جمعہ والفطر والاضحیٰ، عید جمعہ، عید اضحیٰ، عید فطر کے علاوہ؟ تو چھٹے امام نے مسکراتے ہوئے فرمایا قال نعم، بالکل ہے، الیوم الذی، وہ دن ہے نصب فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا متقیان کو جس دن مولا رسول اللہ نے منسوب کیا ہے ولایت کے اوپر، اعلان کیا ہے، وہ ان تینوں سے بڑی عید ہے۔ پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یوم غدیر خم، یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی وہو یوم الذی امرنی اللہ تعالی، کہتے ہیں غدیر خم افضل ترین عید ہے، یعنی عید فطر، عید الاضحیٰ، عید الجمعہ، جو بھی جتنے بھی عید ہیں سب سے بڑی عید ہے میری امت کے لیے، وہو الیوم الذی امرنی اللہ تعالی، جس میں میرے اللہ نے حکم دیا تھا اس دن کے لیے کہ ذکروا فیہ بنصب اخی علی بن ابی طالب، مولا متقیان کو کیا کریں، منسوب کریں، نصب کریں، علمن، نشان کی شکل میں، is a sign of the Islam, sign of the ایمان، لامتی، میری امت کے لیے، یہتدون بہ من بعد، جو بھی ان کے ساتھ متمسک ہو جائے گا، رسول اللہ نے فرمایا وہ ہدایت پا جائے گا۔ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي، وہ دن وہ ہے اکمل اللہ فیہ دین، جس دن غدیر کا دن وہ ہے جس دن اللہ نے دین کو کامل کیا، وَأَكْمَلَ اللَّهُ فِيهِ وَأَتَمَّ عَلَى أُمَّتِي فِيهِ النِّعَمَ، اور اللہ نے جس دن اپنی نعمت کو تمام کی، وَرَضِيَ لَهُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جس دن دین اسلام سے اللہ راضی ہوا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اقوال معصومین سے
غدیر کو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ عید اللہ الاکبر، عید اکبر کا لفظ استعمال کیا۔ ذرا سوچیے کتنی بڑی بڑی نعمتیں غدیر کے سلسلے میں آئمہ معصومین کے زبان سے نکلنی ہیں، عید اکبر کہا گیا ہے اس کو۔ وَمَا بَعَثَهُ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا تَعَهَّدَ فِي هَذَا الْيَوْمِ، کوئی بھی نبی اللہ نے زمین پر نہیں بھیجا جب تک ان سے عہد نہیں لے لیا گیا، پیمان نہیں لے لیا گیا، پرومس نہیں کروا لیا ہو فی هذا اليوم، اس دن کے لیے یعنی غدیر خم کے لیے پہلے پرومس کرو پھر زمین پر جانا ہوا۔ عرفہ حرمتہ، اور اس کی حرمت کو پہچانوایا ہوا۔ اسمہ فی السماء یوم العہد، کہا چھٹے امام نے کہ اس کا نام آسمان پر یوم عہد ہے، یعنی وہ دن جس دن وعدہ لیا جائے، عہد المعہود، وفی الارض یوم المیثاق، اور زمین پر اس کا نام میثاق ہے، یوم المیثاق کے نام سے ہے۔ اس کے بعد یوم کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مکتوب فی صحف جمیع الانبیاء ولن یبعث اللہ رسولا، پھر ولایت علی بن ابی طالب امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام مکتوب ریٹن میں ہے، ایز اے ڈاکومنٹس کی شکل میں ریٹن میں ہے تمام صحف جمیع انبیاء میں، فی صحف جمیع الانبیاء، تمام انبیاء کے صحف جو ان کو نوٹ بک دیا گیا ہے، جو ان کو کتاب دی گئی ہے، سب میں جگہ پر باقاعدہ ریٹن میں موجود ہے وَلَن يَبْعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِلَّا بِنَبُوَّةِ مُحَمَّدٍ وَوَصِيَّ عَلِي بِن طالب، ہر ایک نبیوں کے اس کتاب میں، اس ڈاکومنٹس میں، اس صحفے میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ وہ آخری نبی ہیں، اور مولا متقیان کے سلسلے میں کہ یہ وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں پھر چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ علیہ السلام یوم غدیر بین الفطر والاضحیٰ و یوم الجمعہ کالقمر بین الکواکب، کہتے ہیں کہ عید غدیر کی حیثیت عید فطر، عید الاضحیٰ اور عید جمعہ کے درمیان میں ایسی ہے کہ تمام یہ جتنی بھی عید ہیں، عید الاضحیٰ ہیں یا عید الضحیٰ ہیں یا عید جمعہ ہے، یہ سب کے سب ستارے ہیں، اور عید غدیر جو ہے کل قمر، اس کی حیثیت چاند کی، جیسے آپ آسمان پر دیکھتے ہیں 14 رات کا چاند، اور چاند کی حیثیت اور ستاروں کی حیثیت کیا ہو کہ ستارے تمام یہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید الجمعہ وغیرہ وغیرہ، مگر چاند بھی چاند ہے سب سے بڑا، چاند کی حیثیت غدیر خم کی حیثیت ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد بھی کہتے ہیں امام رضا ان یوم غدیر فی السماء اشہر منہ فی الارض، آسمان پر یہ غدیر بہت مشہور ہے بنسبت زمین کے، بہت مشہور ہے، سب جانتے ہیں اس غدیر خم کو، اتنی امپورٹنٹ ترین عید ہے۔ اس کے بعد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقیقتہ، کہتے ہیں کہ اگر تمام لوگ دنیا کے، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر لوگ جان لیتے اس دین کی فضیلت، الملائکۃ، تو ملائکہ ان سے مصافحہ کرتے، فی کل یوم 10 مرات، ہر دن 10 مرتبہ مصافحہ کرتے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے اگر لوگ غدیر کو صحیح طور پر جان لیتے، وَمَا أَعْطَى اللَّهُ لِمَنْ عَرَفُوكَ مَا لَا يُحْصَى بِعَدَدٍ، اور اتنا عطا کرتا پروردگار عالم جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا تھا کہ کیا پروردگار عالم عنایت کر رہا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اب حدیث سنیے۔ اب غدیر کے سلسلے سے منسوب مولا متقیان ہے، اور خود غدیر کے سلسلے مولا متقیان کیا فرماتے ہیں؟ مولا متقیان فرماتے ہیں فَكَيْفَ بِمَنْ تَكَفَّلَ عَدَدَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَأَنَا زَمِينُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الْأَمَانِ فِي الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں جو بھی تکفل یعنی کہ کھلائے گا، ناشتہ کرائے گا، کھانا کھلائے گا، دعوت کرے گا، کس کی؟ مومنین کی، من المؤمنین والمؤمنات نہیں کہا، اور مسلمین والمسلمات کا، مومنین و مومنات کو جو دعوت دے کے بلائے گا، کھلائے گا، وہ انا زمین، میں ضامن ہوں،
اب مولا متقیان ضمانت لیتے ہیں غدیر کے سلسلے میں، اور اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے الامان من الکفر، وہ کافر نہیں ہوگا۔ چاروں طرف سے حملے کچھ بھی ہوں، مگر یہ دعوت کے صلے میں تحفہ میرے طرف سے یہ ملے گا کہ ضمانت دی جاتی ہے کہ وہ امان ہوگا کفر سے والفقر، اور تنگ دستی سے، یعنی اکنامک سسٹم بھی ٹھیک کرنے کے لیے اس غدیر میں بھی موقع مولا متقیان نے فراہم کیا۔ پھر حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے کہ وَلَدِرْحَمٌ فِيهِ بِعَلْفِ دَرَاهِمْ لِأَخُوْ إِنَّكَ الْأَعْرِفِينَ بِأَفْزَلَ فَأَفْزَلَ عَلَى أَخْوَانِكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَسُرْ فِيهِ كُلَّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ۔ کہتے ہیں کہ اگر اس دن ایک درہم بھی اگر آپ نے خرچ کیا غدیر کے دن مومنین و مومنات کو خوش کرنے کے لیے، تو ایک درہم 1000 درہم کے برابر لکھا جائے گا۔ ایک درہم خود بخود 1000 درہم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے الحمدللہ خرچ کیا 100 روپیہ، تو خود بخود جناب والا 10,000 روپے جناب والا، 1000 روپے خرچ کیا آپ نے، فوراً جناب والا وہ 100,000 میں جناب تبدیل کر دے گا پروردگار عالم۔ اس کے بعد پھر چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ سیام یوم غدیر خم یعدل سیام عمر الدنیا، اللہ اکبر، لو عاش انسان ثم ساما ما عمرت الدنیا لکان لہو ثواب ذالک۔ کہتے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غدیر والے دن روزہ رکھے، سیام غدیر خم کے روزے کا ثواب کیا، یعدل، وہ برابر ہے سیام عمر دنیا، جتنے دن کی یہ دنیا ہے، خربوں سال سے یہ دنیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے جناب آدم سے پہلے کب سے یہ دنیا بنی ہے، جو صرف اللہ جانے یا ائمہ معصومین جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غدیر والے دن روزہ رکھ لے گا تو جانتے ہیں کیا، یعدل سیام عمر الدنیا، جتنے دن یہ دنیا کی عمر ہے، لو عاشا انسان ثم، جتنے دن انسان اس دنیا میں زندہ رہے گا، ثم سام ما عمرت الدنیا لکان لہو ثواب ذالک، اتنے دن کا ثواب پروردگار عالم عنایت کرے گا کہ اس نے اول دنیا جس دن سے بنی ہے اور جس دن تک یہ دنیا رہے گی، اللہ اکبر، اس نے تمام کے تمام دن روزے رکھے، یہ غدیر خم کے دن روزہ رکھنے کا ثواب۔ اس کے بعد پھر امام جعفر نے صادق السلام ارشاد فرماتے والعمل فی یعدل 80 شہرا، اس کا کوئی بھی ایک عمل غدیر والے دن کوئی بھی ایک عمل انجام دے گا تو ہو جاتا ہے 80 مہینے کے برابر، 80 شہرا، 80 مہینے کے برابر۔ 1 منٹ آپ نے کیا وہ 80 مہینہ، اللہ اکبر۔ کوئی بھی کام ینبغی ان یکثر فیہ ذکر اللہ، تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کیا جائے، والصلاۃ علی النبی، آل محمد کے اوپر درود بھیجا جائے، ویوسع الرجل فیہ علی عیالی، اور اپنے خانوادے کو جہاں تک ہو سکے اس کا خیال رکھے، خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ چھٹے امام نے فرمایا غدیر والے دن بہت خاص کر کے۔ پھر امام علی رضی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے من زار فیہ مؤمنا ادخل اللہ قبرہ 70 نورا، جو بھی غدیر والے دن کہیں جاتا ہے کسی مومن سے ملاقات کرنے کے لیے، تو پروردگار عالم اس کے قبر میں جب وہ جائے گا تو 70 نورا 70 نور داخل کرے گا، ووسع فی قبرہ ویزار قبرہ کل یوم 70,000 ملک، اور اس کی قبر کو بہت بڑا کر دے گا پروردگار عالم، اور اس کی قبر میں یزور قبرہ، اس کی قبر میں زیارت کرنے کے لیے آئیں، کل یوم، ہر دن۔ اس غدیر میں کسی لوگ سے جا کے ملاقات کرنے کا ثواب بتا رہے امام رضا، 70,000 ملک، 70,000 ملک ہر روز اس کے قبر میں داخل ہوں گے اگر کوئی جاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ، اور وہ سب کے سب ملائکہ کیا کریں گے، داخل ہو کے بات چیت کریں گے اور اس کو بشارت دیں گے جنت کی، کہ مبارک ہو بھائی تم یہاں سے الحمدللہ جنت کی طرف نکل رہے ہو۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ من یرید ان یحیی الحیات ویموت مماتی ویسکن الجنہ الخلد التی وعدنی ربی، کہتے کہ جو بھی ارادہ کرتا ہے ان یحیی حیاتی، میرے جیسے زندگی گزارے، ویموت مماتی، میرے جیسے اس کی موت آئے، ویسکن الجنہ، جنت میں جا کے مسکون ہو جائے، رہے، الخلد جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، التی وعدنی ربی،
تو جس طرح سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، میرے رب نے وعدہ کیا ہے، فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى ابن ابی طالب، مولا متقیان علی ابن ابی طالب سے محبت کرے، فَإِنَّهُ لَن يَخْرُجُكُم مِّنْ هُدًى وَلَن يَدْخُلُكُم فِي الضَّلَالَةِ، وہ کبھی بھی تم کو ہدایت سے دور نہیں جانے دیں گے اور کبھی بھی تم کو ضلالت میں داخل نہیں ہونے دیں گے اگر آپ نے یہ کام انجام دے دیا۔ اب آخر میں ایک آدھ حدیث اور آپ کی بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام امپورٹنٹ گفتگو ہو گئی، جس پہ کہتے ہیں کہ امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزیں فاؤنڈیشن آف اسلام ہے، الصلاۃ نو نماز، والزکوٰۃ والصوم روزہ، والحج چوتھی، والولایہ لم ینادی بشیء ما نودی بالولایہ یوم الغدیر، کہتے ہیں 5ویں چیز جو ہے ولایت ہے، یہ 5ویں فاؤنڈیشن آف اسلام جو ہے، پلر آف اسلام ولایت ہے، نہیں ندا دی کسی شے کی اللہ نے، نہیں کروائی ندا، نہیں تبلیغ کروایا اللہ نے ان تمام چیزوں میں سے نماز روزہ زکوٰۃ حج کا، مانودیہ بالولایہ یوم القدیر، جتنا یوم القدیر کی امپورٹنٹ دی اللہ نے اور پہچانوایا۔ امام محمد باقر پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ابلیس عدو اللہ، بے شک ابلیس جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، رن 4 رنات یوم لعن و یوم احبت الی الارض، کہا کہ یہ ابلیس جو ہے یہ اللہ کا دشمن ہے، 4 مرتبہ اس نے فریاد کی ہے، رویا ہے، یہ 4 مرتبہ رویا ہے اپنی زندگی میں، اس 5ویں مرتبہ کبھی نہیں رویا بلکہ سب کو رلاتا ہے۔ کہتے ہیں امام محمد باقر یوم لعن، جس دن اس کے اوپر لعنت کی گئی آسمان کے اوپر کہ نکل جا فخرج، اس دن رویا یہ، وہ یوم احبت الی الارض، اور جس دن اس کو زمین پر پھینکا گیا دوسری مرتبہ رویا، وہ یوم بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس دن نبی اس کائنات میں مبعوث کیے گئے اس دن وہ رویا تیسری مرتبہ، وہ یوم الغدیر، غدیر والے دن بھی شیطان رویا ہے، 4 مرتبہ رویا ہے، اور 4 مرتبہ میں سے ایک غدیر بھی ہے، 2 مرتبہ آسمان پر رویا، 2 مرتبہ زمین پر رویا ہے۔ اور آخری حدیث اور آپ کی زحمت تمام، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ العجب، مجھے تعجب ہے، یا حفص جو ہے، حفص ایک صحابی ہے، اس سے گفتگو کر رہے ہیں چھٹے امام، اور فرماتے ہیں یا حفص لما لقی علی ابن ابی طالب انہو کان له 10,000 شاہد، آلاف شاہد، کہ تعجب ہے حفظ مولا متقیان کے سلسلے میں، ان کے پاس انہو کان له 10,000 شاہد، ہزاروں یعنی 10,000 ایک تعداد کے لیے، 1,24,000 تو مجموعہ غدیر میں موجود ہی تھے، کہ 10,000 شاہد یعنی گواہ ہونے کے باوجود کیا ہوا مولا متقیان کے ساتھ؟ کہتے ہیں لم یقدر علی اخذ حقہ، وہ اپنے حق کو نہیں لے سکے، جبکہ 10,000 گواہ رکھتے تھے مولا متقیان اپنے حق کے سلسلے میں، خلافت کے سلسلے میں۔ والرجل یاخذ حقہ بشاہدین، عجیب بات ہے اے حفص، 2 گواہ کے اوپر کوئی بھی ایک انسان اپنے حق کو لے لیتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کے پاس 2 گواہ ہونا چاہیے مرد میں سے، 2 گواہ کے اوپر اس کو چیز مل جاتی ہے، اور ہزاروں گواہ ہونے کے باوجود میرے جد امجد امیر المومنین علی بن طالب کی خلافت کو چھین لیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں گواہ ہونے کے باوجود بھی ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ تو انشاءاللہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، اور غدیر کو انشاءاللہ بڑی خوشی کے ساتھ منائیں، ہنستے ہوئے منائیں، مسکراتے، ویسے مومن ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، الحمدللہ آپ بھی مسکراتے رہیے، اور پروردگار عالم آپ کی اس مسکراہٹ کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ ہنسے تو مولا متقیان کی ولادت اور ان کی ولایت کے اوپر، اور روئیں تو غم امام حسین علیہ السلام کے۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعجل فرجہ الشریف۔